الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آپ سب کو فیضان اسلامک اکیڈمی کے آفیشیل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم اساس الصرف سے دوسرا سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پچھلے سبق میں ہم نے صرف کے متعلق بنیادی معلومات کے بارے میں سنا تھا کہ علم صرف کسے کہتے ہیں، اس کا موضوع کیا ہے، اس کو سیکھنے کے فوائد کیا ہیں۔ آج کے سبق میں ہم کلمے کے بارے میں کچھ سنیں گے۔ آئیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ دوسرا سبق، کلمے کا بیان۔ کلمے کی تعریف۔ با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، جیسے کراستن کاپی، قلم قلم۔ عزیز طلبہ کرام، آپ نے خلاصۃ النحو کے سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ انسان جو بات منہ سے نکالتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ پھر وہ لفظ اگر کوئی معنی رکھتا ہو تو اسے با معنی لفظ اور موضوع کہتے ہیں، اور اگر اس لفظ کا کوئی معنی نہ ہو تو اس لفظ کو بے معنی لفظ اور مہمل کہتے ہیں، جیسے چائے وائے، پانی شانی، کپڑا وپڑا وغیرہ، جس میں پانی یہ با معنی ہے اور وانی جو ہے یہ مہمل ہے۔ چائے با معنی ہے اور شائے جو ہے یہ بے معنی اور مہمل لفظ ہے۔ پھر ہم نے اس با معنی لفظ کی دو تقسیم پڑھی تھی کہ اگر وہ با معنی لفظ اکیلا ہو تو اسے مفرد کہتے ہیں، اور اس مفرد لفظ کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ آج اسی کلمے کی ہم نے تعریف مزید سنی اور اس کی اقسام کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ جو با معنی لفظ ہوتا ہے، کلمہ جسے کہتے ہیں، وہ اکیلا ہوتا ہے، مجموعہ نہیں ہوتا، اور اس کی مزید جو تقسیم ہے وہ تین ہے۔ نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل، اور نمبر 3 حرف۔ اسم کی مثال جیسے رجل معنی آدمی، علم معنی علم۔ فعل کی مثال جیسے ضربہ مارا اس شخص نے، نصرہ مدد کی اس شخص نے۔ حرف کی مثال جیسے من اور الی۔ اب آئیے ان کی تعریفات کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے اسم کی تعریف۔ اسم وہ کلمہ ہے جس کا معنی اس لفظ سے ہی سمجھ آ جائے، کسی اور لفظ کے ملانے کی ضرورت نہ ہو، اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ جیسے لفظ ہے کرسیٌ، جس کا معنی ہے کرسی، اور رجل جس کا معنی ہے مرد۔ اب آپ دیکھیں اس لفظ سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے، اور اس میں کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جا رہا۔ فعل کی تعریف۔ فعل وہ کلمہ ہے جس کا معنی اس لفظ سے ہی سمجھ آ جائے، کسی اور لفظ کے ملانے کی ضرورت نہ ہو، اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے۔ جیسے ضربہ مارا اس ایک شخص نے، یضربو وہ مارتا ہے یا مارے گا۔ اس مثال میں آپ دیکھیں کہ لفظ ضربہ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ مارنے کا عمل ہوا ہے، اور ایک شخص نے مارا ہے اور اس نے ایک زمانے یعنی ماضی کے اندر مارا ہے۔ اسی طرح یضربو لفظ میں بھی ایک مارنے کا عمل سامنے آ رہا ہے، اور وہ جو مارنے کا عمل ہے وہ حال یا مستقبل کے بارے میں ہے۔ زمانہ کسے کہتے ہیں؟ زمانہ وقت کو کہتے ہیں۔ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ماضی یعنی گزرا ہوا زمانہ، جسے انگلش میں پاسٹ کہتے ہیں۔ نمبر 2 حال یعنی موجودہ زمانہ، جسے انگلش میں پریزنٹ کہتے ہیں۔ اور نمبر 3 مستقبل، آنے والا زمانہ، جسے انگلش میں فیوچر کہتے ہیں۔ حرف کی تعریف۔ حرف وہ کلمہ ہے جس کا معنی کسی دوسرے کلمے سے مل کر ہی سمجھ آئے گا، خود سے وہ معنی سمجھانے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ جیسے لفظ ہے عربی کا من، اس کا معنی ہے سے، الا اس کا معنی ہے تک۔ اب اگر کہیں لفظ صرف من لکھا ہو تو اس کا معنی بنے گا سے، تو اس سے کیا سمجھ میں آئے گا؟ اس میں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اسی طرح کہیں الا لکھا ہوا ہو جس کا معنی ہے تک، تو اس تک سے کیا سمجھ میں آئے گا؟ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک ان کے ساتھ دوسرے کلمات نہ مل جائیں۔ جیسے میں نے کراچی سے کوئٹہ تک کا سفر کیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر کچھ الفاظ مزید ملے،
کچھ کلمات مزید ملے تب جا کے اس سے اور تک کا معنی سمجھ میں آیا۔ امید ہے آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر گئے ہوں گے۔ تو اسم وہ ہوتا ہے جو اپنا معنی خود بتائے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے، فعل وہ ہوتا ہے جو اپنا معنی خود بتائے اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے، اور حرف وہ کلمہ ہوتا ہے جس کا معنی وہ خود نہ بتائے، کسی دوسرے کلمے کے ساتھ مل کر اس کا معنی سمجھ میں آئے۔ عزیز طلبہ کرام، آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا۔ اب آئیے تمرین کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر 1، کلمہ کسے کہتے ہیں؟ با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، یا اس کو یوں کر لیجئے، با معنی مفرد لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2، کلمے کی کتنی اور کون کون سی قسمیں ہیں؟ ہر ایک کی تعریف مثال کے ساتھ بیان کریں۔ کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم وہ کلمہ جو اپنا معنی خود بتائے اور اس کے اندر کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ فعل وہ کلمہ جو اپنا معنی خود بتائے اور اس کے اندر کوئی زمانہ پایا جائے۔ اور حرف وہ کلمہ جو اپنا معنی خود سے نہ بتائے بلکہ کسی دوسرے کلمے کے ساتھ مل کر معنی جو ہے وہ بیان کرے۔ اسم کی مثال رجل، فعل کی مثال ضربا اور حرف کی مثال مت۔ سوال نمبر 3، معنی پر غور کرتے ہوئے درج ذیل کلمات میں سے اسم، فعل اور حرف الگ الگ کریں۔ غسل، اس نے دھویا۔ اب اس سے معنی بھی سمجھ میں آ رہا ہے اور دھونے کا عمل جو ہے ماضی میں پایا جا رہا ہے، چنانچہ یہ فعل ہے۔ جمل، بمعنی اونٹ، اس سے معنی سمجھ میں آ رہا ہے اور اس میں کوئی زمانہ نہیں ہے، چنانچہ یہ اسم ہے۔ بقرۃ، گائے، اس سے بھی معنی سمجھ میں آ رہا ہے اور اس میں بھی کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا، چنانچہ یہ بھی اسم ہے۔ فی، اس کا معنی ہے میں، تو کہاں میں، کتنے میں، تو یہ اپنا معنی خود نہیں بتا رہا، اس میں کوئی زمانہ بھی نہیں ہے، چنانچہ یہ حرف ہے۔ قعدت، وہ بیٹھی، اس میں بھی معنی سمجھ میں آ رہا ہے اور زمانہ ماضی میں ایک عمل ہوا ہے جس کا یہ بیان ہو رہا ہے، لہٰذا یہ بھی فعل ہے۔ جلسہ، وہ بیٹھا، اس کے اندر بھی معنی سمجھ میں آ رہا ہے اور ماضی کا زمانہ پایا جا رہا ہے، چنانچہ یہ فعل ہے۔ یشرب، وہ پیتا ہے یا پیے گا، اس میں بھی معنی سمجھ میں آ رہا ہے اور حال اور مستقبل کا معنی اور زمانہ پایا جا رہا ہے، لہٰذا یہ فعل ہے۔ با، اس کا معنی ہے ساتھ۔ اب حرف با جو ہے یہ کسی لفظ کے ساتھ آئے گا تبھی اپنا معنی پورا دے گا، لہٰذا یہ حرف ہے۔ علمہ، اس نے جانا۔ اب یہاں جاننے کا عمل ماضی میں دیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، چنانچہ یہ بھی فعل ہے۔ ذہبہ، وہ گیا، یہ بھی ماضی کا زمانہ پایا جا رہا ہے، چنانچہ یہ بھی فعل ہے۔ تأکلو، وہ کھاتی ہے یا کھائے گی، اس میں حال اور مستقبل کا معنی پایا جا رہا ہے، زمانہ پایا جا رہا ہے، تو چنانچہ یہ بھی فعل ہے۔ ناقۃ، اس کا معنی ہے اونٹنی، یہ اپنا معنی واضح کر رہا ہے لیکن اس میں چونکہ زمانہ نہیں پایا جا رہا لہٰذا یہ اسم ہے۔ تو عزیز طلبہ کرام، آج کے سبق میں ہم نے اسم، فعل اور حرف کی تعریفات، ان کی معنی اور ان کی مثالیں اور تمارین کو ہم نے حل کیا، کلمے کے متعلق سنا۔ انشاءاللہ الکریم اگلے سبق میں ہم مزید علم الصرف کے مزید اسباب کو پڑھیں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، دعائے خیر میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے یہاں حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور اچھی نیتوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔